الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے ناقص تعلیلات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم امر حاضر معلوم کی تعلیل پڑھیں گے. دیکھیں جو امر حاضر معلوم کا پہلا صیغہ ہے وہ ہے ادعو، ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعوا، ادعونا. یہ تو ہو گیا نارمل 6 صیغے. اس کے بعد تاکید ثقیلہ ہے ادعونا، ادعوانی، ادعونا، ادعینا، ادعوانی، ادعونانی. اس کے بعد پھر 3 خفیفہ کے صیغے آئیں گے. بہرحال ان سارے کے سارے صیغوں کی ہم تعلیل کریں گے، 15 کے 15 صیغوں کی. پہلے بات کر لیتے ہیں ادعو کی. دیکھیے جو واحد مذکر مخاطب ہے، آپ نے اس کو بنانا ہے مضارع معلوم کے واحد مذکر مخاطب کے صیغے سے. اب وہ کیا تھا؟ وہ تھا تدعو، یہ تھا. اب اس میں جب امر بنایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے جو حرف مضارع ہے، جو کہ مضارع کی پہچان ہوتی ہے، اس کو گرا کے شروع میں، پھر اس کے بعد آپ اگلا حرف دیکھیں. پہلے ہم اس کو گرا دیتے ہیں. یہ تا کو ہم نے گرا دیا. تا کو گرانے کے بعد اگر اگلا حرف ساکن ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں. اور یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ آئین کلمہ کی حرکت کے تابع ہوتا ہے. یعنی اگر آئین کلمہ پہ ضمہ ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم آتا ہے، اور اگر آئین کلمہ پہ فتح یا کسرہ ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور آتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو صحیح کی تعلیل میں بتا چکا ہوں. تو چونکہ اس کا آئین کلمے پہ ضمہ تھا لہذا شروع میں ہم حمزہ وصلی مضموم لے کر آئے. اب اس کے بعد جب آپ نے امر بنانا ہے تو اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو آپ نے جو واحد کے صیغے ہیں اس سے آپ نے گرا دینا ہے. اب یہ دیکھیں واحد کا صیغہ ہے لہذا لام کلمہ حرف علت تھا، آپ نے اس کو گرا دیا. جب آپ نے واؤ کو گرا دیا تو پیچھے یہ بچا ادعو. اس کے بعد آپ آگے چلے ادعوا. اس کو آپ نے بنانا ہے تثنیہ مذکر سے، تثنیہ مذکر مخاطب سے. وہ کیا تھا؟ تدعوانی، یہی تھا نا. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہی بات کہ شروع میں آپ جو حرف مضارع وہ گرا دیں، وہ آپ نے گرا دیا، اور آئین کلمہ پر ضمہ تھا لہذا شروع میں حمزہ وصلی مضموم لے آئے. اور اس کے بعد جب تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں تو جیسے لم جازمہ ہو یا لن ناصبہ ہو، یہ نون تثنیہ کو گرا دیتا ہے. امر اور نہیں بناتے وقت بھی جو نون تثنیہ ہے وہ گر جاتا ہے، لہذا یہ جو نون تھا یہ بھی گر جائے گا. تو پھر پیچھے کیا بچا؟ ادعوا. یہ ہوگا تثنیہ مذکر مخاطب. تثنیہ مذکر مخاطب بھی یہی ہے، اور اسی طریقے سے تثنیہ مؤنث مخاطب یہ بھی یہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں ادعو. اس کو آپ نے بنانا ہے کس سے؟ جمع مذکر مخاطب کے صیغے سے. وہ کیا تھا؟ تدعونا. اب اس میں کیا ہوا کہ شروع سے آپ نے تا کو گرا دیا، حمزہ وصلی مضموم لے آئے، اور نون جمع ہے مذکر کا وہ بھی گر جاتا ہے جب آپ امر بناتے ہیں. جس طریقے سے لم جازمہ داخل ہو یا لن ناصبہ داخل ہو تو وہ آخر سے نون کو گرا دیتا ہے، نون جمع کو. اسی طریقے سے یہ بھی گرا دیتا ہے. تو یہ ہو گیا ادعو. اسی طریقے سے یہ جو واحد مؤنث مخاطب ہے یہ کیا تھا؟ اس کو آپ واحد مؤنث مخاطب کے صیغے سے بنائیں. تدعینا، واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم. تو تدعینا سے آپ نے تا کو گرا دیا. اس کے بعد آپ شروع میں حمزہ وصلی لے آئے، اور اس کا جو نون ہے یہ بھی گر جائے گا. جس طریقے سے لم جازمہ داخل ہو تو واحد مؤنث مخاطب کے آخر سے نون گر جاتا ہے، لن ناصبہ داخل ہو تو واحد مؤنث مخاطب کے آخر سے نون گر جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ امر اور نہیں بنائیں گے تب بھی آپ آخر سے نون کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا ادعی. ادعوا کی تعلیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب آگے چلیں ادعونا. یہ آپ نے کس سے بنایا؟ تدعونا سے، جو کہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. کیسے بنایا؟ شروع میں جو تا مضارع کی علامت تھی وہ گرا کے جو حمزہ وصلی مضموم تھا وہ لے آئے. یہ جو نون آخر سے یہ نہیں گرے گا. یہ اس لیے نہیں گرے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، اور جمع مؤنث کا جو مبنی ہوتا ہے وہ نہیں گرتا. تو یہاں تک تو نارمل 6 صیغے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. اب چلتے ہیں تاکید ثقیلہ کی طرف.
پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو تاکید خفیفہ وہ بھی سمجھیں گے. اب یہاں پر یہ دیکھیں جو ہے نا واحد مذکر مخاطب ادعونا ادعونا ادعوانی ادعونا ادعنا ادعوانی ادعونانی. اب اس میں دیکھیں یہ جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو تاکید ثقیلہ ہے اس کے سب کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگتا ہے، جیسے کہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اب یہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس میں نون تاکید ثقیلہ کا لگتا ہے اور اس سے جو ماقبل والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر فتح آتا ہے. اب اچھا اس میں سمجھنے کی بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو امر کے آخر میں ہم نے واو گرایا تھا نا ادعو، وہ ہم نے اس لیے گرایا تھا کہ جب آخری حرف علت ہو تو وہ امر کے آخر میں گر جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جب نون تاکید ثقیلہ کا لگ گیا تو اب آخر میں حرف علت باقی نہیں رہا. جب آخر میں حرف علت باقی نہیں رہا تو جو حرف علت واو یہاں پہ گر گیا تھا وہ حرف علت واو یہاں پہ واپس آ جائے گا. تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا اونا. اچھا اس میں جو نون تاکید ثقیلہ ہے واحد کے صیغے میں یہ چاہتا ہے کہ میرے سے ماقبل فتح ہو، تو ہم نے یہ ماقبل واو ہے اس کو فتح دے دیا، تو یہ ہو گیا ادعونا صیغہ واحد مذکر مخاطب با نون تاکید ثقیلہ فعل امر حاضر معلوم ناقص واوی. اب آگے چلیں تثنیہ کی طرف. تثنیہ میں دیکھیں یہ ہے جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا ادعوا تو تھا، بس آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا آپ لگا دیں ادعوان نہیں ہو گیا، کوئی اس کے اندر کچھ بھی فرق نہیں ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں جمع میں. جمع تھا ادعو، اس کے آخر میں آپ نون تاکید ثقیلہ کا لگائیں. ادعو تھا نا آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو یہ ہو گیا ادعونا. اب یہ دیکھیں دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک نون ساکن ہے اور دوسرا واو ساکن ہے، اور یہ جو واو ساکن ہے یہ مدہ ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے ضمہ ہے، لہذا التقاء ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان، تو یہ واو گر گیا. جب یہ واو گر گیا تو پیچھے بچا ادعونا. اسی طریقے سے جو واحد مؤنث مخاطب ہے وہ کیا تھا ادعی تھا نا، اس کے آخر میں ہم نون تاکید ثقیلہ کا لگائیں ادعینا، یہ بنا نا. اب یہاں پہ بھی التقاء ساکنین ہوگا نون اور یا کے درمیان، تو یا یہ گر جائے گا کیونکہ یہ مدہ ہے کسرہ کے بعد آ رہا ہے، لہذا جب یہ یا گر جائے گا تو پیچھے بچے گا ادعینا. باقی ادعوانی میں یہاں پہ اس کی دلیل کر چکا ہوں، یہ وہی ہے. اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں ادعونانی. یہ دیکھیں یہ کیا تھا ادعونا تھا نا، اس کے آخر میں آپ نے جب نون تاکید ثقیلہ کا لگایا ادعوننا، اس طریقے سے ہو گیا. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب تین نون جمع ہو گئے ہیں، اجتماع نونات ثلاث ہو گیا ہے، اور عرب کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ تین نون اکٹھے جمع ہو جائے، تو لہذا اس کے درمیان ہم نے الف فاصلے کا لے آئے. جب آپ الف فاصلے کا لے آئے تو یہ اس طریقے سے ہو گیا ادعونانا. اب یہ دیکھیں ایک نون پہلے ہے پھر الف آ گیا پھر دو نون بعد میں ہے. اچھا اس میں اب یہ جو فتح تھا اس کو نون تثنیہ کی مناسبت سے کسرہ سے تبدیل کر دیا، کیونکہ دیکھیں جو تثنیہ تھا نا اس میں بھی الف کے بعد جو نون ہے وہ مکسور ہوتا ہے، یہاں پہ بھی الف کے بعد نون مکسور ہے، تو ہم نے کہا جب تثنیہ میں ہوتا ہے تو جمع میں بھی کر دو، تو ہم نے یہاں پر بھی الف مکسور کر دیا، تو یہ ہو گیا ادعونانی. تو یہاں تک ہو گیا تاکید ثقیلہ کا. اب بات کر لیتے ہیں تاکید خفیفہ کی. اچھا اب اس میں دیکھ لیں تاکید خفیفہ کے تین صیغے ہیں، ایک ہے واحد مذکر مخاطب اور دوسرا ہے جمع مذکر مخاطب اور تیسرا ہے واحد مؤنث مخاطب. کیونکہ جو تثنیہ ہے نا تثنیہ میں آپ کو معلوم ہے تاکید خفیفہ نہیں آتی، اور اسی طریقے سے جو جمع مؤنث ہے اس میں بھی تاکید خفیفہ نہیں آتی. اب یہ جو ادعون ہے نا یہ وہی تھا ادعو تھا، جب آخر میں نون لگا تو یہ ہو گیا. دیکھیں یہ جو واو حذف ہوئی تھی نا وہ اس لیے حذف ہوئی تھی کہ جو آخر میں واو آ رہی تھی اور پہلے صیغے کے آخر میں، تو آخر میں اگر حرف علت آ جائے تو وہ حذف ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ نے نون تاکید خفیفہ لگا دیا تو وہ واو جو وہاں پہ حذف ہوئی تھی وہ یہاں پہ واپس لوٹ آئے گی. اور یہ نون تاکید خفیفہ جو ہے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ جو میرے سے پہلے والا حرف ہے واحد میں وہ مفتوح ہو، تو لہذا ہم نے واو کو فتح دے دیا تو یہ بن گیا ادعون. ادعون تو بہت آسان ہے، اس کو آپ نے کس سے بنانا ہے؟ اس سے بنانا ہے ادعو سے بنانا ہے، جمع سے، جمع مذکر مخاطب سے. کس طریقے سے ادعو تھا اس کے آخر میں آپ صرف نون ساکن لگا دیں جو کہ خفیفہ کی علامت ہے. اب اس کے بعد التقاء ساکنین ہو جائے گا واو اور نون کے درمیان،
اور واو یہ گر جائے گی تو پیچھے بچے گا ادعن. اسی طریقے سے ادعی کے آخر میں جب آپ لگائیں گے نون ساکن جو کہ خفیفہ کی علامت ہے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ادعین. یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہوگا یا اور نون کے درمیان، تو یا گر جائے گی کیونکہ یہ مدہ ہے، تو پیچھے بچے گا ادعین. تو اس طریقے سے آپ نے امر حاضر معلوم کی تعلیل کرنی ہے. اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ امر حاضر مجہول کی تعلیل سمجھیں گے.